السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری یوٹیوب فیملی، آپ سب کو ہمارے چینل مسلم گرل کے میں خوش آمدید۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ آپ سب کو ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھے، آپ کی دعاؤں کو قبول کرے اور ہر قدم پر اپنی رحمت اور برکت سے نوازے، آمین ثم آمین۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت سے کہانیاں سنی ہوں گی، لیکن کیا آپ 15 معجزات کے بارے میں جانتے ہیں جو آپ کو حیران کر دیں گے؟ اس ویڈیو میں آپ ان ناقابل یقین لمحات کو دریافت کریں گے جہاں اللہ کی طاقت ہمارا محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ظاہر ہوئی۔ یہ صرف کہانیاں نہیں ہیں، یہ زندگی بدل دینے والے معجزات ہیں جو آپ کے ایمان کو مضبوط کریں گے اور آپ کے تعلق کو اللہ سے زیادہ کریں گے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ پانی کس طرح ان کی انگلیوں سے بہا، کس طرح چاند ان کے حکم سے دو حصوں میں تقسیم ہوا، اور وہ کون سا معجزہ تھا جس نے پوری فوج کو ہلا کر رکھ دیا؟ آخر تک دیکھیں، کیونکہ آخری معجزہ آپ کے دل کو لرزا دے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا معجزہ چاند کا 2 ٹکڑا ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے حیرت انگیز معجزہ چاند کا 2 ٹکڑا ہونا ہے۔ جب قریش نے آپ سے کوئی نشانی طلب کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے اپنے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کے حکم سے چاند 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، جو ہر شخص کو واضح طور پر نظر آیا۔ ایک حصہ آسمان کے ایک جانب تھا اور دوسرا دوسری جانب۔ اس ناقابل یقین واقعہ کو بہت سے لوگوں نے دیکھا، لیکن کافرین نے اسے جادو قرار دے دیا۔ انہوں نے مکہ کے باہر مسافروں سے دریافت کی جنہوں نے بھی چاند کا 2 ٹکڑا ہوتے دیکھا تھا۔ اس کے باوجود کافرین آپ کا پیغام ماننے کے لیے انکار کرتے رہے۔ یہ معجزہ قرآن میں سورۃ القمر میں ذکر کیا گیا ہے اور اللہ کی طاقت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کا ثبوت ہے۔ چاند کا 2 ٹکڑا ہونا اسلامی تاریخ کے سب سے غیر معمولی واقعات میں سے ایک ہے جو اللہ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں سچائی ظاہر کرنے کے لیے کیا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا معجزہ، معراج کا سفر۔ معراج کا سفر ایک معجزانہ سفر ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وقت اور جگہ کی حدوں سے ماورا لے گیا۔ ایک ہی رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے مسجد اقصی اور مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہی اور پھر اللہ سے ملاقات ہوئی۔ آپ کو 7 آسمانوں تک عروج دیا گیا، جہاں آپ نے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے انبیاء سے ملاقات کی۔ اعلیٰ ترین مقام پر آپ اللہ کی موجودگی میں کھڑے ہوئے اور وہاں سے 5 وقت کی نماز کی تحفہ دیا گیا۔ یہ سفر جو عام حالات میں مہینے سالوں لگتا چند گھنٹوں میں مکمل ہوا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ واپس آئے اور اس تجربے کا ذکر کیا تو بہت سے کافرین نے آپ کا مذاق اڑایا، لیکن جب آپ نے مسجد اقصی کی تفصیلی وضاحت کی جسے آپ نے کبھی نہیں دیکھا تھا تو مومنین حیران رہ گئے اور ان کا ایمان مزید مضبوط ہو گیا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا معجزہ، انگلیوں سے پانی بہنا۔ ایک مرتبہ ایک صحرا میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو پانی کی شدید قلت کا سامنا ہوا۔ اس وقت کی سخت ترین حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی اور ایک معجزہ پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے پانی کو برتن میں ڈالا اور پانی آپ کی انگلیوں سے بہنا شروع ہو گیا۔ صحابہ اکرام حیران ہو گئے کیونکہ اس چھوٹی مقدار کا پانی سب کو پینے اور وضو کے لیے کافی ہو گیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چوتھا معجزہ، کھانے کی برکت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور قابل ذکر معجزہ کھانے کی برکت تھی۔ کئی موقع پر تھوڑا سا کھانا ایک بڑی جماعت کو کھلانے کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ ایک موقع پر غزوہ خندق کے دوران جب کھانے کی کمی تھی، ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا کھانا پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پر برکت کی دعا کی اور یہ تھوڑا سا کھانا سینکڑوں صحابہ کو کھلانے کے لیے کافی ہو گیا تھا اور سب نے پیٹ بھر کر کھائے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 5واں معجزہ، کھجور کے تنے کا رونا۔ ایک اور جذباتی معجزہ کھجور کے تنے کا رونا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تھے تو ایک کھجور کے تنے سے ٹیک لگاتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر بنایا گیا تو آپ نے وہاں سے خطبہ دینا شروع کیا تو کھجور کا تنا بچوں کی طرح ہونے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے قریب لے کر تسلی دی، تب وہ خاموش ہوا۔ ایک حیران کن معجزہ ہے۔ چھٹا معجزہ،
حفاظت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کئی مرتبہ حملے کی کوشش کی گئی لیکن اللہ کی مدد سے آپ ہر بار بچ گئے۔ ایک واقعہ ہجرت کے دوران پیش آیا جب قریش نے آپ کے گھر کے گھیر لیا لیکن اللہ نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یاسین شریف پڑھتے ہوئے بحفاظت نکل آئے۔ 7واں معجزہ، اندھے شخص کی بینائی کی بحالی۔ ایک دن ایک اندھے شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اپنی بینائی کے لیے دعا کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی اور آپ نے اس شخص کی بینائی کو بحال کر دیا اور وہ خوش ہو کر چلے گئے، اپنی روشنی آنے کی خوشی میں بہت خوش ہو گئے۔ 8واں معجزہ، پتھر کا سلام کہنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر بتایا کہ مکہ میں ایک پتھر آپ کو سلام کیا کرتا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کا اعلان بھی نہیں ہوا تھا۔ 9واں معجزہ، غیب کا علم۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے غیب کا علم عطا کیا گیا تھا۔ آپ نے کئی واقعات کی پیش گوئی کی جن میں سے ایک رومیوں کی فارسیوں پر فتح تھی۔ آپ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا اور ویسے ہی ہوا۔ آپ کی کئی ہر ایک بات بعد میں سچ ہو گئی تھی۔ 10واں معجزہ، درخت کا چل کر آنا۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کو اپنے پاس آنے کا حکم دیا۔ درخت اپنی جڑوں سے نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا۔ یہ دیکھ کر سب حیران ہو گئے۔ 11واں معجزہ، بیماریوں کا علاج۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے بیماریوں کو شفا دینے کی طاقت بھی عطا کی گئی تھی۔ ایک مشہور واقعہ غزوہ احد کا ہے جب ایک صحابی نے آنکھ زخمی ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی جس سے ان کا آنکھ مکمل طور پر ٹھیک ہو گیا۔ 12واں معجزہ، غزوہ بدر کی فتح۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو اللہ کی طرف سے مدد ملی جب فرشتے ان کے ساتھ لڑے اور کافروں کے دلوں میں خوف پیدا کر دیا۔ 13واں معجزہ، مکڑی کا جالا۔ ہجرت کے دوران جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ میں غار میں چھپے ہوئے تھے تو اللہ نے ایک مکڑی کو غار کے دروازے پر جالا بنانے کا حکم دیا اور کبوتر نے انڈے دیے جس نے کافروں کو غار کے اندر آنے سے روک دیا۔ 14واں معجزہ، قرآن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے بڑا اور دائمی معجزہ دیا گیا وہ قرآن ہے۔ قرآن کی فصاحت، معنی کی گہرائی اور حکمت ہمیشہ کے لیے ایک معجزہ رہے گا۔